اتنی عقل جانور کو بھی ہوتی ہے۔ قرآن میں آدم کے بیٹوں کا ایک واقعہ بیان ہوا ہے۔ ایک بھائی نے غصہ میں آ کر دوسرے بھائی کو قتل کر دیا۔ یہ کسی انسان کے قتل کا پہلا واقعہ تھا۔ قاتل کی سمجھ میں نہ آیا کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیا کرے۔ اس وقت اللہ نے ایک کوا بھیجا۔ اس نے مرے ہوئے کوے کو اس کے سامنے دفن کیا۔ اس نے اپنی چونچ اور پنجے سے زمین کھودی اور مردہ کوے کو اس کے اندر رکھ کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ یہ دیکھ کر قاتل بولا، افسوس ہے مجھ پر، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو زمین میں چھپانے کی تدبیر کرتا۔ سورہ مائدہ۔ یہ نسل انسانی کے ابتدائی زمانے کا واقعہ ہے۔ اس وقت سے اب تک برابر خدا یہ کر رہا ہے کہ وہ حیوانات میں سے کسی حیوان کو بھیج کر ہماری زندگی کے بارے میں سبق دیتا ہے، مگر انسان مشکل ہی سے ایسا کرتا ہے کہ وہ اس قسم کے واقعات سے اپنے لیے سبق لے۔ یہاں ایک پرندے کا واقعہ نقل کیا جاتا ہے جس میں ہمارے آج کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ ابابیل نے چھت کی لکڑی میں گھونسلہ بنایا۔ گھونسلہ مٹی کا تھا۔ نر اور مادہ دونوں تھوڑی تھوڑی گیلی مٹی اپنے چونچ سے لاتیں اور اس گھونسلے کی تعمیر کرتیں۔ لگاتار محنت کے بعد گھونسلہ تیار ہو گیا۔ اب ابابیل اس کے اندر انڈا دے دیا، اور ایک روز ابابیل کا جوڑا گھونسلے میں بیٹھا ہوا تھا۔ 4 انڈے اور 2 ابابیلوں کا بوجھ گھونسلے کے لیے ناقابل برداشت ثابت ہوا اور لکڑی سے چھوٹ کر نیچے گر پڑا۔ انڈے ٹوٹ کر برباد ہو گئے۔ اس کے بعد دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ابابیلیں پوری چھت میں چاروں طرف اڑ رہی تھیں۔ وہ چھت کی لکڑیوں میں اپنے اگلے گھونسلے کے لیے زیادہ مضبوط محفوظ جگہ تلاش کر رہی تھیں۔ بالآخر انہوں نے اپنے لیے ایک ایسی جگہ پالی جو غیر ہموار ہونے کی وجہ سے گھونسلے کو زیادہ سنبھال سکتی تھی۔ پہلی بار ابابیلوں نے خالی مٹی کا گھونسلہ بنایا تھا۔ اب دوسری بار انہوں نے جو مٹی لانی شروع کی اس میں گھاس ملی ہوئی تھی۔ پہلے تجربے کے بعد انہوں نے صاف گارے کو ناکافی پایا تو انہوں نے گھاس ملے ہوئے گارے سے گھونسلہ بنانا شروع کیا۔ گویا پہلے اگر خالی مٹی تھی تو اب آہن بستہ ری انفورسڈ مٹی گھونسلے کے لیے منتخب کی گئی۔ نتیجہ ظاہر ہے کہ دوسرا گھونسلہ زیادہ مضبوط اور جمع ہوا تھا۔ وہ اپنی جگہ پر قائم ہو گیا اور اس میں جو انڈے دیے گئے وہ محفوظ رہے یہاں تک کہ ان میں بچے نکل آئے۔ بچے اپنی ماں کے ساتھ اڑ کر فضا میں غائب ہو گئے۔ یہ واقعہ خورشید احمد بسمل صاحب پیدائش 1947 کے اپنے مکان کا ہے، جو تھانہ منڈی کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے 19 ستمبر 1989 کو اپنا مذکورہ کمرہ دکھایا اور مجھے یہ واقعہ بیان کیا۔ جانور کی کوشش اگر پہلی بار ناکام ہو جائے تو دوسری کوشش سے پہلے وہ یہ معلوم کرتا ہے کہ اس کے عمل میں کون سی کمی تھی جس نے اس کے منصوبہ کو ناکام بنا دیا، اور پھر زیادہ کامل منصوبے کے تحت دوسری تعمیر کرتا ہے۔ مگر ہمارا آشیانہ گرتا رہتا ہے اور کبھی ہم کو احساس نہیں ہوتا کہ اپنی کمی کو معلوم کر کے زیادہ مستحکم تعمیر کا منصوبہ بنائیں۔